پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، جبکہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات آپ کی جانب سے آتے ہیں اور کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، بلکہ پاکستان کے باہر پڑھ رہے ہیں، قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا اور اسلامک جورسپروڈنس پر آپ کی گہری نظر، دسترس اور آج کے حالات و واقعات سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کے حالات و واقعات، مسائل، ان کے درمیان ایک جو ربط ہے، جو ہونا چاہیے، اجتہادی فکر کیا ہونی چاہیے، اس پر مفتی صاحب کا بہت کام ہے۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال بھجوایا ہے شاہد پاشا صاحب نے کراچی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، مخلوط تعلیم میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مرد اور عورت کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ ارشاد۔ دیکھیں، اس میں 2 لحاظ سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایک آئیڈیل نظام کیا ہے مخلوط تعلیم کا، کو ایجوکیشن کا، اور ایک مجبوری کے حالات میں کیا کرنا ہے۔ تو پہلے تو آئیڈیل سمجھ لیں کہ آئیڈیل اسلام عورت مرد کے بارے میں بالکل کنفیوز نہیں ہے، جس طرح مغرب کنفیوز ہو گیا ہے، کہ اب اتنا کنفیوز کہ اب ان کو یہ نہیں سمجھائی دے رہا عورت کس کو کہتے ہیں۔ تو اسلام نے، کیونکہ وحی کی تعلیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی مشین کو بنایا ہے،
تو اللہ جانتے ہیں کہ مرد کو الگ اور عورت کو الگ کیوں بنایا ہے، ان کے اندر سائیکلوجیکل ڈیفرنس کیا ہیں، فزیکل ڈیفرنسز کیا ہیں، ایموشنل ڈیفرنسز کیا ہیں، مرد کا کام کیا ہے، عورت کا کیا کام ہے. یہ دونوں گاڑی کے دو الگ الگ پہیے ہیں جو اپنا نظام چلاتے ہیں. لہٰذا مرد اور عورت کی تعلیم دونوں کی فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ تعلیم، لیکن عورتوں کو مرد سے جدا رکھنا یہ شریعت کے مزاج میں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں بھی جہاں خواتین ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی عورتیں الگ ہوتی تھیں، مرد الگ ہوتے تھے، عورتیں نکل جاتی تھیں، پھر مردوں کو کہا جاتا تھا نکلیں. تو یہ مرد کے فرائض زیادہ باہر کے ہیں، عورت کے فرائض زیادہ اندر کے ہیں، ڈیفالٹ یہ ہے. تو عالم اسلام کی یا مسلمانوں کی جو مثالی درسگاہیں ہوتی تھیں یا ہونی چاہیے، اس میں یا تو عورت کی درسگاہ الگ، مرد کا الگ، اسکول الگ، کالج الگ، یونیورسٹیز الگ، صحیح بھی. اور اگر نہیں ہو سکے تو پھر ایسے ہو کہ سیگریگیشن ہو اسٹرانگ، یعنی یونیورسٹی میں اگر اتنے پروفیسرز نہیں مل رہے یا کوئی مجبوریاں ہیں تو پھر عورتیں الگ بیٹھی ہوں، مرد الگ بیٹھے ہوں، اور اس میں ان کو پڑھایا جا رہا ہو، لیکن ان کے پبلک پلیسز بھی الگ ہوں. یہ تو معیاری اور مثالی اسلام کی تعلیمات ہیں. اب مسئلہ آ جائے میرے خیال میں بھائی جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، فرض کریں میڈیکل بنانا ہے، وی نیڈ نرسز، وی نیڈ لیڈی ڈاکٹرز، لیکن جتنی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ کو ایڈ ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ کیا جائے کہ وہ جو بہن ہے، مجبوری ہے. میں نے آپ ایک اور پروگرام میں عرض کیا تھا پہلے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ فلیکسیبل ہیں، تو مجبوری کے احکام مختلف ہوتے ہیں. مجبوری کے احکام میں مجبوری کا حکم دیا جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل کچھ اور ہے. اب چونکہ بڑی ضرورت ہے نرس بننا، ڈاکٹر بننا، تو اس کو کہا جاتا ہے آپ اسی میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ لیں، لیکن آپ اپنا حجاب آبزرو کریں. اور جو مرد کولیگز ہیں ان سے بہت زیادہ بے تکلفی، ہنسی مذاق، دوستی یاری اور ساتھ بیٹھنا، ساتھ پارٹیاں کرنا، یہ جو کلچر ہے یہ نہ رکھیں. باقی چیزوں میں آپ اپنے ساتھ الگ کریں استغفار کرتے ہوئے. اسی طرح کسی مرد کو پڑھنا پڑ رہا ہے میڈیکل انجینئرنگ یونیورسٹی میں اور کوئی اچھی یونیورسٹی اس کو نہیں مل رہی، ظاہر ہے اپنے کیریئر کے لیے، ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ نوجوان نہ صرف پاکستان بلکہ باہر پڑھیں اور پڑھ کر وہاں ٹک نہ جائیں، پاکستان کی خدمت کریں آگے. لیکن وہ بھی نہیں ہوتا تو ان مردوں کو بھی خیال کرنا ہے، ان کو قرآن کی اس آیت کا خیال رکھنا ہے. ہمارے جو بھائی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، سورہ نور کی آیت قُل لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ درسگاہ میں بیٹھیں، اگر ٹیچر فیمیل ہے یا آپ کی کولیگز فیمیل ہیں تو آپ نظریں جھکا کے رکھیں. اللہ کا حکم ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور عورتوں کو بھی حکم یہ ہے قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اگر مخلوط ماحول میں مجبوری کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے. جو اسلام کے بڑے یعنی جو ایڈمنسٹریشن لیول کے لوگ ہیں یا امیر فائنانس کے لوگ ہیں، وہ ایسی محنت کریں کہ اچھے اسکالرز کو ہائر کر کے، اچھے اکیڈمینس کو، اچھے اساتذہ کو ہائر کر کے کوئی ایسی یونیورسٹیاں بھی ماڈل بنائیں جہاں یہ سیگریگیشن ہو، اور کہیں نہ کہیں بن بھی رہی ہے الحمدللہ. یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے پورے معاشرے کو مل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سوال یہی ہے کہ جس طرح مفتی صاحب آپ نے بھی اور ہم نے بھی انہی اداروں میں تعلیم حاصل کی، انہی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی، لیکن جو غض بصر کی آپ نے بات فرمائی، جو قرآنی احکام ہیں اس پر عمل زیرو ہے. جی زیرو. جی ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو اس کا واحد حل کیا نظر یہ نہیں آتا جو آپ نے بات فرمائی کہ سیگریگیشن ٹوٹل، یعنی مرد الگ، عورت الگ، لڑکے الگ، لڑکیاں الگ. اور یہ جو عمریں ہوتی ہیں، جیسے اے لیولز کیا، اے لیولز کے بعد ہم گئے ڈگری کالجز میں چلے گئے یا یونیورسٹیز میں چلے گئے، تو وہاں ان عمروں میں خطرناک عمریں ہوتی ہیں. ان میں مردوں کی یعنی لڑکوں کی یونیورسٹیز بالکل الگ ہوں، لڑکیوں کی الگ ہوں. تو کیا کسی اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست کی بطریق اولا ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سیگریگیشن کرے، ایسی یونیورسٹیز بنائے. بہت سے اسلامی ممالک میں بنی ہوئی ہے، سعودیہ میں بنی ہوئی ہے، اور بھی جگہوں پہ، ملیشیا میں بھی ایک حد تک ہے. اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سیگریگیٹڈ ہے، ایک اچھے لیول کی یونیورسٹی پاکستان میں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے حکمران اور بڑوں کی ترجیحات میں یہ بات تو آ جائے کہ یہ نظام کرنے کا ہے. چلو فل نہیں، پارشل سیگریگیشن تو
کسی حد تک کر دیں. تو اس کے لیے ایک احکام میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ حکمرانوں کے لیے، اور صرف حکمران کے لیے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پیسہ اسٹرکچرڈ لگائیں نا. وہ پیسہ اس طرح نہ لگائیں کہ لگ جائے یونیورسٹی میں. وہ یونیورسٹی کو کہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے نا. ہم مل کر 5-6 بڑے گروپ ایک یونیورسٹی وہ بنائیں گے جہاں جو آئیڈیل اسلامک یونیورسٹی بھی ہو، لیکن سائنسز کی اسٹڈی بھی ٹاپ کی ہو، فزکس بھی ٹاپ کی پڑھائی جائے، انجینئرنگ بھی کمال کی پڑھائی جائے. لیڈرز وہ مل کر، ان کی ذمہ داری ہے نا وہ ایسی یونیورسٹی کھڑی کریں. لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ نظر آتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں؟ بہت کم. اکا دکا مثال ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. جی وہاں بھی ایسے معاملات جیسے آپ نے جو بات فرمائی غزہ بصر یا دیگر معاملات، وہاں بھی بہت جانا ہمارا ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ معاملات ایسے نہیں ہیں. لیکن ایک کوشش ہے بہت اچھا. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ جیسے سیگریگیشن وہ نہیں ہو پائی. تو اب جیسے ہماری جو بچیاں لیڈی ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں، تو اگر وہ کو ایڈ میں جاتی ہیں تو ظاہر ہے انہیں پرابلمز ہوتے ہیں. یقیناً بڑے پروگرامز ہم نے اس پر کیے ہیں، اور ان لڑکیوں سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں پرابلمز ہوتے ہیں. اگر وہ لڑکیاں ہی صرف تعلیم حاصل کریں اس میڈیکل کالج میں تو وہ لڑکیاں بہت زیادہ بااعتماد ہو کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. لیکن کہیں ایسا معاملہ تو نہیں مفتی صاحب، کیونکہ آپ مغرب میں پڑھا، آپ نے اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑا ایجنڈا کہ لڑکا اور لڑکی ان کے درمیان جو ایک جنسی فرق ہوتا ہے، جو فطری فرق ہوتا ہے، جس جانب آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے مرد بھی پیدا کیے، اللہ نے عورتیں بھی پیدا کی ہیں. وہ فرق جو مغرب نے رفتہ 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 مٹا دیا، تو کیا ایسا معاملہ یا کوئی ایک ایسا ایجنڈا تو نہیں کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں ان سے یہ فرق یہ نکل جائے، عورت کو باہر نکالا جائے، لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، اور لڑکیوں کی طرف سے یہ آواز آئے کہ نہیں، ہمیں سیگریگیشن نہیں چاہیے، ہم مل کے ہی تعلیم حاصل کریں گے؟ ارشاد. سر دیکھیں، یہ تو ایک گرینڈ ایجنڈا ہے، اور اس وقت یہی ڈومیننٹ ایجنڈا ہے دنیا کا. اس وقت آپ کی یونیورسٹیز کے لیے جتنی فنڈنگ آ رہی ہیں جینڈر سینیٹائزیشن کے لیے تو آتی تھیں پہلے، یا جینڈر ایکویلٹی کے لیے. یعنی اگر آپ کی یونیورسٹی سیگریگیٹڈ ہے تو آپ کو باہر سے فنڈنگ نہیں آئے گی. اور سر اب جو یونیورسٹی سے فنڈنگ آ رہی، کیونکہ یہ میرا موضوع ہے، میں نے اسی پہ تھیسس لکھا ہے لنڈن میں بیٹھ کے، اب جو آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے یو ایس سے، وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ LGBT کو انکلوڈ کریں گے اپنے کریکلم میں، پھر ہم آپ کی یونیورسٹی کو فنڈ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. آپ گے کے کانسیپٹ کو لیگلائز کرائیں اپنی یونیورسٹی کو، یہ پرووک کریں. آپ لیسبین کے کانسیپٹ کو، ٹرانسجینڈر کے کانسیپٹ کو یونیورسٹی پرووک کرے کہ اچھا کانسیپٹ ہے، اور اس کو جرنلائز کرائیں، اس کو ایک نارم بنا دیں، پھر ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے. اور وہ ایسے نہیں دیتے کہ آپ نے کہا میں کر دوں ہو جائے گا. وہ اندر تک آپ کو جانتے ہیں کہ آپ نے کورس مٹیریل میں، کورس آؤٹ لائن میں یہ ٹیچر نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، وہ سوال ایگزام میں آیا کہ نہیں آیا، اس پر LGBT پہ کتنے LGBTQI چلا گیا نا اب تو QI، اور یہ اس پہ کتنے پروجیکٹس ہوئے نہیں ہوئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری کمزوری ہے نا جی. بات یہ کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ فلاں میری ٹیم کو فلاں ٹیم نے بےایمانی کر لی، دیٹس نو سولوشن. ہم کمزور ہو گئے، ہم ان کنتم مؤمنین نہیں رہے، تو اب ہمیں کبھی وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کبھی وہ کھلواڑ کر رہا ہے، اور ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ملک کا دیوالیہ نکال لیا. تو ہماری دینی حیثیت، ہماری معاشی حیثیت اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا، اب کوئی چاہے تو ہمیں جو کچھ کر سکتا ہے. تو دیکھیں اس کا ایک حل، لوگ یہ کہتے ہیں بھی مغرب نے سازش کی، فلاں کر رہا ہے. دیکھیں وہ تو کرے گا نا، ان کا کام ہے. ہم بھی کریں گے سازش. بھئی ہمیں اگر ایڈ دینے کا موقع ملے، ہم اپنی ویلیوز پہ بیان کریں گے، کرنا بھی چاہیے. بات یہ آپ نے کیا کیا، ہم اپنی ویلیوز سے غیر متاثر ہو گئے، اپنے دین کو بھول گئے، غیروں کا مذہب بھی لے لیا، اور اپنے محتاج بھی اتنا ہو گئے کہ جو کوئی دینا چاہے تو جو محنت ہمیں کرنی ہے سر وہ انٹرنل کرنی ہے. ہماری ایجوکیشن میں اسلامک ویلیوز کتنی آ رہی ہیں، اور ہم اللہ رسول کا نظام اپنے قانون سازی ہماری لیجسلیشن میں کتنا آ رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کتنی اس پہ ٹرین ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی.
تو وہ یہ نتیجہ نکلے گا، اور بہت آرام سے مغرب کا فلڈ تقریباً پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے ہمارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر ہدف جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، کریکلم اگر تبدیل ہو گیا یا ان میں یہ موضوعات شامل ہو گئے شروع ہو گئے جی، تو پھر ہمارا کیا ہوگا، نسلوں کا ہماری کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ کہ دنیا کو بے خدا بنایا جائے، ہمارے معاملات سے، روزمرہ زندگی سے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا جائے، جیسا کہ وہاں ہو گیا کہ دین آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج اور عمرے میں پہ جائیں۔ ایک بڑی یونیورسٹی کی آپ کو مثال دوں جو مجھے ایک واسطے سے ڈائریکٹ پتہ لگی، یونیورسٹی کا نام لینا مناسب نہیں، بڑی پاکستان کی جو ٹاپ کی 2-3 یونیورسٹیز ہے، جی ان کے جو ایک بڑے حیثیت کے ڈپارٹمنٹ کے ڈین ان کے پاس لڑکا لڑکی گئے اور شادی کا کارڈ لے کے، تو نے کہا یہ تم کیا دقیانوسی کے کام کر رہے ہو، شادی وادی یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ رہنا ہے بس، جیسے مرضی رہو۔ تو دس از واٹ از بینگ، میں یہ کہتا ہوں کہ بریڈنگ ان آور یونیورسٹیز، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا طوفان۔ اور یہاں کون کر رہا ہے یہ دین؟ آپ نے بات فرمائی کہ دین استاد مینٹور، معلم کا مقام، دین کسے علم کہتا ہے، وہی العلم مخافت اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم خدا خوفی کا نام ہے، تو وہ خدا خوفی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر، یعنی بند باندھنے کی ضرورت ہے بہت شدید۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے ہماری مساجد سے، تو یہ چیزیں اگر کسی ایجنڈے میں ہیں تو وہ باہری رہے وہ ایجنڈا، یہاں نہیں آ پائے۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ریاست صاحب کا ہے کہ سردی کے موسم میں چیزیں خرید کر اسے اسٹور کر کے گرمی کے موسم میں اچھے ریٹ پر فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں مختلف آراء ہیں فقہا کی۔ احناف فقہا کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایسی، آپ اصل میں حدیث سب سے پہلے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، آپ کی زبان مبارک سے لعنت کا لفظ بہت کم نکلا ہے، لیکن جب آپ لعنت کا لفظ نکال رہے ہیں تو کتنی بری بات ہے، اور وہ اکثر معاشرت میں نکلتا ہے، وہ انسان جو مخلوق کو تکلیف دیتا ہے اس پر لعنت کا لفظ نکلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ جب ذخیرہ اندوزی کرے گا تو مارکیٹ کے ریٹ بڑھیں گے، مہنگائی بڑھے گی اور لوگ بیچارے مصیبت میں پڑیں گے، اس لیے آپ اتنی شدید وعید بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کی علت کو دیتے ہوئے فقہا نے لکھا، حنفی فقہا نے خاص طور پہ، کہ اگر تو اس ذخیرہ اندوزی سے مارکیٹ میں کنسیڈریبل فرق آ رہا ہے، پرائسز اوپر جا رہی ہیں اس ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے، تو پھر تو وہ ممنوع ہوگا۔ اور اگر وہ نوم ہے کہ مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دونوں موسموں میں چاہیے تو لوگوں نے سٹور کرنی ہے اور آہستہ آہستہ نکالنی، جیسے کھجوریں دنیا میں ایسے ہوتی ہیں، تو پھر حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے، یا جو حاجات ضروریہ کی چیزیں ہیں، حاجات ضروریہ کی چیزیں آپ لمبا سٹاک نہیں کر سکتے کیونکہ لازماً مارکیٹ اس سے خراب ہوگی اور مارکیٹ مہنگی ہوگی، اور جو ایسی نیسیسٹیز نہیں ہیں ان کو ذخیرہ اندوزی کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مارکیٹ اگر افیکٹ نہ ہو، اور ہمارے ملک میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز میں ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے اس سے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، ذخیرہ اندوزی شوگر کی کر کے، گنے کی کر کے، گندم کی کر کے، چاول کی کر کے مارکیٹ کو آرٹیفیشلی پھلایا جاتا ہے، چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں اور پھر ڈم کر کے اس کو گرایا جاتا ہے۔ تو یہ لعنتی کام ہے جو ناجائز ہے، جو ناجائز ہے۔ لیکن اگر یہ کہ انسانیت کا استحصال نہیں ہو رہا تو ہورڈنگ کی جا سکتی ہے۔ مثلا کرنسی، اب کرنسی کا کوئی، آج کل تو پاکستان میں ہر آدمی ڈالر کر رہا ہے، لیکن عام حالات میں اگر کوئی آدمی کرنسی لے کے رکھتا ہے، ایون پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے نا، اور اس سے کوئی بڑا فرق نہیں آ رہا، دس از کائنڈ آف انویسٹمنٹ، اسٹاک لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو ایک انویسٹمنٹ کے لیے اس نے رکھا ہے کہ جب قیمت بڑھے گی میں بیچ دوں گا، تو یہ جائز چیز ہے، یہ جائز چیز ہے۔ عبدالحسیب صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بلڈر حضرات بلڈنگ بنانے سے پہلے ہی بلڈنگ کا نقشہ دکھا کر اور تفصیل بتا کر فلیٹ فروخت کر دیتے ہیں، کیا اس طرح فلیٹ بننے سے پہلے فروخت کر دینا اور پوری رقم یکمشت یا قسطوں پر وصول کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیسیسٹی ہے،
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں یہ جائز ہو گیا تھا. اور اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس کی میں بڑی دلچسپ تاریخ بیان کروں. صحابہ کے زمانے میں کیس ہی آیا, کیونکہ فقہ ڈیولپ ہو رہی تھی نا, جیسے کہ اب جوتے بنانے والا ہے مثلا, اب اس کو جوتے بنانے ہیں اور اس کو چمڑا چاہیے اور کیل شیٹ چاہیے, اس کے پاس پیسے ہیں نہیں. اب اگر وہ لوگوں سے پیسے نہ لے تو بنائے کیسے؟ تو اس کو اجازت دی گئی کہ بھائی وہ لوگوں کو کہے بھائی لوگ اس کو آرڈر دے دیں کہ بھائی یار میرا جوتا ایسا بنا دو, کیونکہ پہلے جوتے بنے بنائے نہیں ملتے تھے, آرڈر بھی بنتے. بھائی آرڈر دے دیا کہ میرا جوتا بنا دو, اس سے پیسے لے لیے, ٹھیک ہے جی آپ کا جوتا 1000 روپے کا بنے گا, لے لیا. اس نے اپنا چمڑا بڑا خرید کے بنا کے اس کو دے دیا, تو یہ تو جائز تھا. تو آرڈر پہ ہم جتنی چیزیں بناتے ہیں, چاہے گھر ہوں, گاڑیاں ہوں, گاڑی والے آرڈر لیتے ہیں 6 مہینے پہلے, مشینز والے لیتے ہیں, وہ اس میں جوتے والے لیتے ہیں, کپڑے والے لیتے ہیں آرڈر, ان کو فیکٹریوں کو آرڈر دیا جاتا ہے. آرڈر پہ چیز بنانا چاہے وہ ابھی وجود نہ ہو تو وہ سودا جائز ہے. البتہ میں نے فلیٹ خرید لیا, ایک اپارٹمنٹ خرید لیا فلاں منزل پہ, مجھے بتا دیا جی آپ کا 14ویں منزل پہ فلاں کارنر کا ہوگا, اور میں نے پیمنٹ کر دی, لیکن میں اب آگے نہیں بیچ سکتا کیونکہ میں بلڈر نہیں ہوں. یہ استثناء جو ہے یا یہ ایکسیپشن بیچنے کی صرف بلڈر کو ہے, کیونکہ اس کو ضرورت ہے. اچھا, بلڈر سے میں نے خرید لیا, اب جب تک وہ فلور بن نہیں جاتا, وہ کمرہ وہ فلیٹ کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا, میں آگے کسی کو بیچ نہیں سکتا. یہ میرے لیے جائز نہیں. یعنی اس کو ذرا سا اور کھول لیتے ہیں کہ جیسے فائلز بک جاتی ہیں. ایک اپارٹمنٹ میں نے لیا, انہیں بک کرا لیا, وہ 3 کروڑ روپے کا ہے, 1 کروڑ روپے میں نے پیمنٹ کی, 2 کروڑ روپے باقی ہیں. لیکن مجھے ایک اچھی آفر آ گئی, کہا کہ آپ بائر نے یہ کہا کہ آپ یہ اپارٹمنٹ مجھے دے دیجئے اور 1.5 کروڑ مجھ سے لے لیجئے. دیا میں نے 1 کروڑ روپے ہے, ابھی باقی پیمنٹ میں کر دوں گا اور یہ اپارٹمنٹ میرے نام ٹرانسفر کر دیجئے. جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ تو بلڈر کے لیے جائز تھا مجھے بیچنا. فرسٹ فائل بائر جو ہے اس کے لیے جائز تھا. جب تک یہ کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا, وہ فرسٹ بائر کے لیے سیکنڈ بائر کو آگے بیچنا جائز نہیں. لیکن پیمنٹ تو پوری نہیں ملی نا مجھے, میں مالک تو ہوا نہیں نا. نہیں, پیمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ بات سمجھنے کی ہے. میں نے جب آپ کو کہا نا کہ انیق صاحب یہ گلاس میں نے آپ کو بیچ دیا, ٹھیک, آپ اس کے مالک بن گئے, اچھا, ٹھیک ہے, میری ملکیت سے نکل گیا, قبضہ میرا ہے. ہو سکتا ہے میں قبضہ بھی آپ کو دے دوں. یہ گلاس میں نے بیچا 100 روپے کا, میں نے آپ کو قبضہ دے دیا, آپ نے 50 روپے دے دیے. 50 روپے ابھی بھی آپ نے میرے دینے, لیکن آپ اس کے مالک بھی ہیں, قبضہ بھی آپ کا ہے. ٹھیک ہے. ملک کا تعلق پیسے دینے سے نہیں ہے, پھر ملک کا تعلق اس بات سے کہ سودا ہو گیا اور وہ میرے نام فائل آ گئی, ٹھیک, یہ میری ہے. ٹھیک. اب میں کوئی بھی گھر, کوئی بھی آدمی نہیں بیچ سکتا بنا ہوا گھر جب تک کہ وہ اس کے اوپر قبضہ نہ ہو. اب وہ جو فلیٹ بننے لگا ہے کہیں بھی, اس کا میرا قبضہ ہے اس کے اوپر فرسٹ بائر کا نہیں ہے, تو میں آگے نہیں بیچ سکتا. بلڈر بیچ سکتا ہے, اس لیے میں نے عرض کیا اس کو شریعت میں کہتے ہیں دا کانٹریکٹ آف استثناء. بلڈر کو یہ رخصت دی ہے, ایکسیپشن, کہ تم تو بیچ سکتے ہو قبضے کے بغیر کیونکہ تم بنا رہے ہو, میں نہیں بیچ سکتا. تو جب تک کہ پوری پیمنٹ نہ ہو جائے, پیمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, قبضہ مالک جب تک کہ مالک میں نہیں بن میری جاؤں فورس, ہاں, تو وہ تو پیمنٹ کر کے مالک بنوں گا نا. بعض دفعہ وہ دے دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے, اسکیمیں ہیں تو آپ کو گھر دے دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی پیمنٹ آپ انسٹالمنٹس میں 2 سال میں کر دو, قبضہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں, بہت کثرت سے. لیکن مالک نہیں بناتے, مالک اس وقت ہی بناتے ہیں جب آپ پیمنٹ پوری کر دیتے ہیں. پیپر اس وقت دیے جاتے ہیں آپ کو. تو اگر پیپرز میرے پاس نہیں آئے, قبضہ دے دیا, تو میں اس اپارٹمنٹ کو نہیں بیچ سکتا. جو ہے 2 چیزیں, میرا مالک بننا اور میرا قبضہ ہونا, پھر میں آگے بیچ سکتا ہوں, ورنہ نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے, یہ موٹی بات ہوگی. کنسٹرکٹ میں جو لینڈ ہے اس کا الگ رول ہے, یعنی میں نے زمین خریدی, اس پہ کنسٹرکشن نہیں ہے, زمین پھر میں اس طرح بیچ سکتا ہوں, آگے بیچ سکتا ہوں, زمین بیچ سکتے ہیں. تو کنسٹرکشن کا رول الگ ہے, زمین کا رول الگ ہے. اور اسی طرح ایک گاڑی بک کرا لی, وہ گاڑی فرض کیجئے کہ 50 لاکھ کی ہے اور 20 لاکھ دے دیے, لیکن کوئی پارٹی مجھے مل گئی, اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ مجھ سے لے لیجئے 30 لاکھ, باقی پیسے میں دوں گا, 10 لاکھ کا مجھے فائدہ ہو گیا, میں یہ گاڑی بیچ سکتا ہوں؟ نہیں, گاڑی بھی چیز ہے, صرف زمین ایک الگ, کیونکہ زمین جو ہے نا وہ کوئی تھنگ نہیں ہے. اچھا, وہ اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں, ڈسٹرائبل نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں, چاہے فلیٹ ہے, چاہے کپڑا ہے, چاہے چمڑا ہے, چاہے گاڑی ہے,
میں نے کچھ بھی بک کرایا ہے وہ آگے نہیں جب بیچ تک سکتا، وہ میرے پاس نہیں آ جاتا میرے قبضے میں نہیں ملک بیچ میں آگے سکتا۔ نہیں بیچ سکتا۔ ٹھیک، کلیئر اور ہو یہ گیا۔ وہ مسئلہ ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ غلط کر رہے ہیں ٹھیک، اور حرام بھی ہے اس کا نفع ایسا کرنا، ٹھیک، حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جس چیز پر قبضہ نہیں ہے وہ نہیں بیچو، اور آپ نے مچھلیوں کے حوض میں ہوتے ہوئے بیچنے سے منع فرمایا۔ ایک یہاں تک کہ ایک آدمی مشیرہ کہے میں مچھلیاں پکڑ کے بیچتا ہوں، آپ نے منع فرمایا، کیوں؟ وہی علت، قبضہ نہیں ہے۔ شکاری کہے کہ میں پرندہ یہ ہوا میں اڑا ہی میں نے آپ کو بیچتا ہوں، جائز نہیں ہے، کیوں؟ قبضہ نہیں ہے۔ یہ ساری مثالیں حدیث میں ہیں، حدیث میں اور صحابہ کے اس میں ہیں کہ جس سے علماء نے اصول نکالے ہوئے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ اگر آپ کیپٹلزم سسٹم پہ، میں اشارہ کر دیتا ہوں، موضوع نہیں ہے، غور کریں، the capitalist system is doing this, they are creating wealth out of thin air، اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں، اس لیے ہر 10-20 سال بعد ببل پھٹتا ہے، خطرناک ریسیشن، آج دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے۔ ریسیشن اس وجہ سے آتا ہے کہ پیچھے کوموڈٹی نہیں ہے، آپ نے ایک کوموڈٹی کو 6 دفعہ بیچ دیا اور اس کو 6 بنا دیا، اس ناٹ 6 اس 1، ایک کوموڈٹی تھی، کہیں تو پھٹے گی نہ جا کے، وہ پھٹتی ہے بیچارے غریب پہ جا کے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ نفع کو کیا ہے کوموڈٹی کے ساتھ، اور وہ کوموڈٹی آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ جو نفع ہوگا وہ جائز ہوگا، سسٹینیبل ہوگا، آرٹیفیشل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے یہ بات۔ خالد اسلام صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ 2 بندے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہوں، ایک کہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتے گی تو میں یہ کھلاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو میں یہ کھلاؤں گا، کیا یہ بھی شرط کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ حرام ہوگا؟ دیکھیں ایک طرح سے شرط میں تو آئے گا، ایک تو یہ نا کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی اگر ایک طرف سے ہو پھر تو حرام نہیں ہے، اگر دونوں طرف سے ہو پھر حرام ہو جائے گا۔ مثلا میں کہوں کہ بھئی اگر یہ ٹیم جیت گئی تو مجھے کھانا کھلاؤ گے، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جیت گئی تمہاری ٹیم تو تم کھلاؤ گے، میری جیتی میں کھلاؤں گا، یہ شرط ہو گیا، اس کائنڈ آف گیمبلنگ، جوا ہو گیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو کسی اور تعبیر سے کر لینا چاہیے۔ اکثر تو لوگ پیسے لگاتے ہیں بیٹ پہ، نہیں پیسے نہ لگائیں، اگر بھائی ابھی جو یہ کیا ورلڈ کپ ہوا نا فٹ بال کا، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ارجنٹینا جیتے گا، آپ کہیں مفروضہ ہے کہ فرانس جیتے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے موتی صاحب، ہم 5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر میں ہار گیا، یعنی آپ کی بات درست ہوئی، تو میں ان 5 افراد کو لے کے جاؤں گا، انہیں کھانا کھلاؤں گا، ورنہ آپ کھلائیں گے، یہ حرام ہے؟ یہ بیٹ ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ 2 طرف سے، یاد رکھیں اصول 2 طرف سے جب ہوتی ہے، دونوں طرف سے، ایک کا جیتنا دوسرے کا ہارنا ہو اور پیسہ بیچ میں ہو، 2 شرطیں سمجھ لیں، ایک کا جیتنا دوسرے کا ہارنا ہو اور دوسرے کا جیتنا پہلے کا ہارنا ہو اور پیسہ بھی انوالو ہو، یہ شرط ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک آدھ بات نہ ہو تو پھر شرط نہیں ہوگی، مثلا پیسہ انوالو نہیں ہے، مثلا ایک کا جیتنا دوسرے کا ہارنا ہے لیکن دوسرے کا جیتنا پہلے کا ہارنا نہیں ہے، یعنی ایک طرفہ ہے، تو پھر شرط نہیں ہوتی، تو یہ اہم بات ہے جس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا کلیئر ہو گئی یہ بات، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سمینہ صاحبہ کا سوال میں ہے، ایک مثال دوں، ہم لوگ جی ارشاد، ایک زمانے میں سنوکر کھیلا کرتے تھے، ہوتا نا بلیئرڈز، جی جی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا، یہ جوا ہے، کیونکہ ہارے گا کیوں پیسے دے گا، گیم تو دونوں مل کے کھیلنے ہیں، تو آپ نے پیسوں کو جوڑ دیا ہار جیت کے ساتھ، جب پیسے ہار جیت کے ساتھ جوڑیں گے یہ ناجائز بیٹ ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل۔ یہ سمینہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ دکاندار کو اگر خواتین سلام کریں تو کیا ان کو جواب دیا جائے گا، اور ان کا یہ سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں اس میں یہ سمجھا ہوا ہوں، میں نے بزرگوں سے بھی تصدیق کی ہے، اصل تو جب تک خاتون سے نامحرم مرد کا کوئی کام نہیں ہے تو اس کو بلا وجہ کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایون سلام بھی نہیں کرنا؟ ہاں کچھ بھی نہیں کرنا جب کوئی کام نہیں ہے اس میں، اچھا، لیکن اگر کوئی کام ہے ضرورت کے لیے، ٹھیک، اور ضرورت کے لیے بات کرنا جائز ہے، چنانچہ صحابیات بھی بازاروں میں جا کر بات کرتی تھیں، خریداری کرتی تھیں، صحابہ بیچا کرتے تھے، خریداری۔ اب جب آپ کو بات نہیں کرنی، ایک نامحرم جاری، آپ خواہ مخواہ السلام علیکم السلام علیکم، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا، لیکن اگر آپ کو ان سے کوئی کام ہے اور بات کرنا ہی ہے، مثلا ویٹریس کو کہنا ہے بھائی میرے لیے کھانا لے آؤ،
یہ کر لو، یا عورت کو ویٹر کو کہنا ہے، یا جو کامن ہے دکاندار کو جا کے عورت کو کہنا ہے بھی مجھے یہ ساڑی دکھاؤ، یہ دکھاؤ. اب اس کو بات کرنی ہی ہے. جب بات کرنی ہے تو پھر سلام کر لینا چاہیے. سلام کر لینا چاہیے. کیونکہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. سلام، اور اگر سلام کر دے دکاندار اور آپ نے اور باتیں بھی کرنی ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، کیونکہ آپ نے باتیں ضرورت کی کرنی ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر خاتون دکاندار کو سلام کرے تو خاتون دکاندار کو سلام کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے وہ عرض کیا، اگر اس کو اور باتیں کرنی ہے آگے، سودے کا پوچھنا ہے، کپڑوں کا، تو پھر سلام کر سکتی ہے. اجازت ہے. اچھا، اور جو دکاندار ہے خاتون آئیں تو دکاندار سلام کرے؟ جی کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجبوری میں اب یہ دیکھیے کیا اچھا سوال آیا ہے مسز محمود کا. سوال یہ ہے کہ مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا، تو ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنے کی اجازت دین دیتا ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں دین میں ایسی ہیں جو جائز ہیں لیکن ان کو بڑا ہی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. جیسے طلاق ٹھیک، گناہ نہیں ہے، سوال کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بڑا ہی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. اور اللہ کے نبی سے جب کسی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال بھی پورا کیا. بعض دفعہ کسی قوم پہ قحط آ گیا پورے قبیلے پر، تو وہ آئے تو آپ نے ان کو تقسیم کر دیا. ہر صحابی کو بولا بھی تم ایک مہمان لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو غلہ دو. یہ آپ کی عادت مبارکہ بھی تھی. لیکن بعض دفعہ کوئی آدمی سوال کرنے آتا تھا، ہٹا کٹا ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آتا تھا. اور بعض دفعہ آپ اس کو ہنر سکھایا کرتے تھے. مثلا ایک آدمی آیا، اس نے کہا، آپ نے کہا کہ بھائی گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا چادر ہے. کہا چادر لا کے بیچو. آپ نے اس کی چادر کو خود آکشن کیا اور وہ بکی. تو آپ نے کہا کہ اس کا تم وہ پھل لے کے آؤ، وہ کاٹنے والا کلہاڑی لے کے آؤ. وہ کلہاڑا لے کے آئے تو آپ نے اس پر لکڑی اپنے دستے مبارک سے لگائی اور آپ نے فرمایا مجھے اتنے دن تک نظر نہ آنا، کما کے لاؤ. تو اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی. دیکھیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبحان اللہ کیا بات ہے، ہر ایک کو اس کا اپنا رسپانسبلٹی بتائی ہے. آپ نے امیر کو کہا کہ جب کوئی اللہ کا نام لے کے سوال کرے تو ضرور دو، اللہ کا نام لے کے مانگ رہے. اور غریب کو کہا کہ ایک دن اور ایک رات کی روٹی ہے تو تمہارے لیے مانگنا درست نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت ہے، اب دیکھیں شادی بھی کرنی تو ضرورت ہے نا، تو ضرورت کی چیز تو مانگو، لیکن یہ سمجھ کے مانگو کہ میں مبغوث ترین کام کر رہا ہوں اور اللہ مجھے جلد اس سے چھڑائے. لیکن ایک مجبور آدمی آیا ہے، آدھا مجبور ہے آدھا نہیں ہے، تو امیر کو یہ نہیں کہا تم بولے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا تم مانگا نہیں کرو، تم کیوں مانگ رہے ہو. امیر کو کہا تم دے دو، اور غریب کو کہا کہ بھائی تم خیال کرو، ایک دن کا کھانا ہے، 2 دن کا، تم مانگا نہ کرو. تو جو بہن کا سوال ہے کہ اگر ایسی مجبوری ہو سفید، تو اس میں اپنے استغنا، اپنی عزت وقار کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی اس میں بڑی پیاری، تو سیکھنے کی بات ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ یستعینوا بالخواص علی العوام، خاص لوگوں سے عام لوگوں کی مدد کروایا کرتے تھے. کہ آپ کو پتہ ہے فلاں ضرورت کا ہے، اور یا کسی نے کہہ دیا تو آپ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایسے صحابہ کو کہتے تھے یار اس کی مدد کر دو. قرآن نے بھی دونوں کی اجازت دی. تو چنانچہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، امیر لوگوں کے مال میں حق ہے مانگنے والے کا بھی، اور محروم وہ آدمی ہے جو سفید پوش ہے، بیچارہ غریب ہے، مانگتا نہیں. تو گویا کہ ایک گناہ قرآن نے مانگنے کی اجازت دے دی ہے، للسائل، سائل سوال کرے. تو لیکن میں نے جو شروع میں عرض کر دیا کہ بڑی ناپسندیدہ اور بڑی شدید مجبوری میں، اور جو پروفیشنل بیگنگ ہے وہ اس کی اسلام اس کو سخت ڈس ریگارڈ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آج جو انیق صاحب ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس وہ غربت جہاں پڑی ہوئی، مہنگائی، تو ظاہر ہے مانگیں گے نہیں بیچارے. تو جو آدمی مر رہا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیٹی بیائی بڑی ہو رہی ہے، تو اس کو مانگنا ہی پڑے گا. اللہ اکبر. کاشف ممتاز صاحب کا سوال یہ ہے کہ مسجد کے میناروں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا مینار اور گنبد بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں ضروری تو بالکل نہیں ہے، نہ یہ دین کی کوئی بنیادی چیز ہے. البتہ بعض چیزیں وہ شعائر اور علامات بن جاتی ہیں اور ان کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. تو آرکیٹیکچر جو ہے اسلامک، اس کی ایک بڑی حیثیت بن گئی. بعض چیزیں امت کے تعامل سے کوئی چیز بن جاتی ہیں. امت کا تعامل مطلب دوسرے، تیسری، چوتھی صدی میں امت کے اکثر لوگوں نے، مسلمانوں نے ایک کام کرنا شروع کیا، اور وہ کام قرآن حدیث کی روشنی میں، اگرچہ قرآن حدیث میں ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے. یہ بات اچھی بات ہے کہ مسجد کی کوئی علامت ہو،
کہ مسجد دور سے نظر آئے، ایک مقاصد میں ہے، مسجد کمفرٹیبل ہو اسلام کی علامتوں میں، مسجد پرکشش ہو، وہاں اندر آ کے بیٹھنے کا دل کرے اسلام کی علامتوں میں سے. تو یہاں سے جو ہے نا مسجدوں کے مینارے شروع ہوئے اور اب وہ اسلام کی علامت اور شاعر بن چکا ہے. تو اس کو کرنا اچھی بات ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں مینار نہیں ہوگا انکمپلیٹ ہوگی، یا مسجد میں گنبد نہیں ہوگا تو کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ایک تحسین یعنی ایک اچھی خوبی کی چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے کنسیڈریبل اگر مینار اور گنبد بنایا جائے. تو ضروری بالکل نہیں ہے، فرض واجب بالکل نہیں ہے، ایک بہتری کی چیز ہے، جو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک شناخت ہے، شناخت بن گئی نا، شاعر بن گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بلکہ صدیوں کا سفر ہو چکا ہے جیسا آپ نے فرمایا. تو اب ہماری یہ مسجد کے گنبد اور مینار یہ ہر مسجد کے لیے ضروری ہو گئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، کرنا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کویسچن، ایک سوال اور لے لیتے ہیں آپ سے. سوال بس وہ ہر طرح کا آتا ہے، آپ کو معلوم ہے مفتی صاحب. یہ شاہ محمد ولی صاحب کا سوال آیا ہے کہ سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہننی چاہیے، نیز کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنایا جائے؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال. چلے میں اس کو کچھ کوشش کرتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اچھا، ہاں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھیں. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا اسلامی لباس، جی، اسلامی لباس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں شلوار قمیض اسلامی لباس ہے، ٹھیک ہے، یا جبہ اسلامی لباس ہے. جبہ عربی لباس ہے، کوئی اسلامی لباس نہیں ہے. البتہ اسلامی لباس کے اصول ہیں قرآن و حدیث میں. کیا اصول ہیں جناب؟ نمبر 1، غیروں کے مذہبی شعار سے مشابہت نہ ہو. یہودی، ہندو، عیسائی، پوپ، پادری، سادھو جس طرح پہنتے ہیں کہ ان کا مذہبی شناخت ہوتی ہے وہ نہ ہو. سلیب نہ لٹکائی ہوئی ہو، کپا وہ جو یہودی پہنتے ہیں وہ نہ پہنا ہوا ہو، زنار نہ باندھی ہو ہندوؤں کی طرح. پہلا لباس کا اصول یہ ہے کہ غیر قوموں کا مذہبی علامت نہ ہو. غیر قوموں کا ہونا منع نہیں ہے، مذہبی علامت نہ ہونا منع ہے. بڑی اہم لوگوں بڑی غلط فہمی ہے اس میں. وہ یہ سمجھتے ہیں امریکن جیسے لباس پہنتے ہیں یا یورپین پہنتے ہیں یا جاپانی پہنتے ہیں ویسے پہننا حرام ہے. ایسا نہیں ہے، ویسا پہننا حرام، ان کا مذہبی شعار حرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ ساتر ہو، آپ کے سطر کو جو مرد کا ناف سے گھٹنے تو کور کر رہا ہو اور عورت کا پورا جسم کور ہو رہا ہو. تیسرا یہ ہے کہ ساتر میں ہی آتا ہے اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے مخصوص اعضاء سطر نظر آ رہا ہو. اتنا چست ہے کہ آپ کی رانیں، آپ کی ہپ اور یہ ساری، اور جو آج بڑا کامن عورتوں میں دنیا میں ہو گیا کہ اپنے آپ کو ویژولائز کرنا، ایسا لباس آ رہا ہے بالکل جسم سے چپک جائے اور جسم واضح ہو جائے، یہ حرام ہے. چوتھا، اتنا پتلا نہ ہو کہ وہ اس سے جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے. پانچواں یہ ہے کہ مرد ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں کی مشابہت ہے، اور عورت ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کی مشابہت ہے. یہ لباس کے اصول ہیں. ان میں رہتے ہوئے آپ دنیا کا کوئی لباس پہنے وہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا لباس پہنا ہے، بخاری شریف میں ہے. چنانچہ روم کے بادشاہ نے آپ کو، روم کے لوگوں نے آپ کو ہدیہ بھیجا تھا، جبتن رومیتن ضیقۃ الکمین. عربوں کا جو ہوتا تھا نا لباس، اس کا یہ آستین بڑی کھلی ہوتی تھی، تو انہوں نے رومی جبہ، رومی قمیض بھیجی جس کی آستین ایسے جیسے میری تنگ ہے ایسی تنگ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا. حبشہ سے آئے تحفے، غیر مسلم ممالک سے آئے، آپ نے تحفے لیے بھی اور آپ نے تحفے پہنو بھی. یہ غیروں کا لباس کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. البتہ اپنے علاقے، اپنی قوم یا خاص علاقے کے نیک لوگ زیادہ لباس جو پہنتے ہیں اس لباس کو پہننا بہتر اور مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. تو لہٰذا زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے، پاکستان میں زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا شلوار قمیض پہنے. نیز ایک غیرت کی بات بھی ہے کہ میں کیوں روز امریکن لباس پہنوں، اس کا مطلب میں ان سے مروب ہوں. کبھی کبھی ناجائز بھی نہیں ہے، کبھی ضرورت میں بھی پہنتا ہوں. ایکسرسائز پہ خاص طور پہ میں پہنتا ہوں. سوئمنگ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں شلوار قمیض پہن کے تو نہیں کروں گا. تو لیکن اب میں روز جو ہے نا ٹکسیڈو پہن کے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں مروب ہوں. تو بھئی یہ ایک غیرت کی بھی بات ہے کہ اپنا قومی لباس پہننا چاہیے جو ہماری قوم کا، ہمارے بڑوں کا ایک، بھئی مجھے اپنی قوم، اپنی تہذیب پہ فخر ہونا چاہیے، بس اس کی اتنی حیثیت ہے. اب آ جائیں ٹوپی پر.
ٹوپی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے قلد صلی ہوا. اللہ علیہ وسلم. کبھی پگڑی کے نیچے آپ ٹوپی پہنتے تھے, کبھی اس کے بغیر, زیادہ آپ امامہ باندھتے تھے, لیکن ٹوپی پہننا بھی حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. ٹوپی پہننا اسلام کے آداب میں ہے, شاعر میں ہے, علامتوں میں مسلمان کو پہننی چاہیے. اگین فرض واجب نہیں ہے, ٹوپی کا اتارنا حرام نہیں ہے. اس نظریے سے اب پتلی پہنے, موٹی پہنے, ترکی پہنے, بنگالی پہنے, عربی پہنے, آپ کی مرضی, کوئی بھی پہنے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو سونار کے پاس سونا ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کس طریقے سے دیں گے؟ سنار, دکاندار, کمرشل آئٹم, زکوٰۃ کس طرح دیں گے؟ دیکھیں سونار کے پاس, اس کے پاس جو سونا اس کی اپنی پراپرٹی ہے, ظاہر ہے اس کو تو سارے سونے پر زکوٰۃ دینی ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے دکان پہ سپر مارکیٹ کھولی ہوئی ہے, تو سپر مارکیٹ میں اس نے جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس پہ زکوٰۃ دینی ہے, کیونکہ وہ مال تجارت ہے. چاہے ٹوتھ پیسٹ رکھا ہوا ہے, چاہے فریج رکھا ہوا ہے, اس نے کوئی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, موبائل رکھے ہوئے ہیں, اس کو جو اس کی ملکیت میں زکوٰۃ کی ڈیٹ میں ہے, فرض کریں کسی نے زکوٰۃ کی ڈیٹ طے کی 1 شعبان, تو اس کو اس دن کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میری آج انوینٹری کتنی ہے, اس پر اس کو زکوٰۃ دے دینی ہے. تو سونار پہ کوئی زیادہ زکوٰۃ نہیں آ رہی, ہر تاجر پر زکوٰۃ ہے اپنے مال تجارت پر جو اس کی انوینٹری ہے. تو سونار اس دن کیلکولیٹ کر لے کہ جناب آج 1 شعبان کو میرے پاس کتنا سونا پڑا ہے. اس کو سوناروں کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کھوٹ اتنا ہے, سونا اتنا ہے, تو وہ سونا دیکھ لے, اور اس میں میرا کتنا ہے اور باہر کا کتنا ہے, میں کتنے سونے کا مالک ہوں. بس اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر زکوٰۃ فوراً دینا ضروری نہیں ہے, پورا سال میں آہستہ آہستہ کر کے دیتا رہے اپنی زکوٰۃ کو. کیلکولیٹ ایک تاریخ میں کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الدین و یسرن, دین میں آسانیاں ہیں. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کو شرع میں جہیز دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر دین میں اس کو منع کیا گیا ہے تو اس کے باوجود اگر لوگ دے رہے ہیں تو وہ کیا گناہ گار ہیں؟ جناب والا. اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے ان چپتے ہوئے مسائل میں ہیں, جو بڑے مسائل جو ہماری پوری زندگی کو افیکٹ کر کے ایک ہندوانہ رسم پہ برباد کر چکے ہیں. دیکھیں جہیز کا ایک تو مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کو تھوڑا بہت کچھ کپڑے وپڑے دے دیے اس کے مطلب کے, یہ تو ایک حد تک جائز ہے. رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بھی تھوڑا سا دیا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو جہیز آئے وہ ہندوؤں کے ہاں سے آئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والے کھانے بھی بڑے کرائیں گے, فریج بھی دیں گے, 40 آئٹم الیکٹرانک بھی دیں گے, اور بعض جگہوں میں فلیٹ بھی دیں گے, اور دولہے کو جو ہے نا 5 لاکھ کی گھڑی بھی دیں گے, اور دولہے کی بہنوں کو, ماں کو بھی دیں گے, اور پھر ساری زندگی باتیں بھی سنتے رہیں گے. اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کا کارڈ, اس کا سارا خرچہ بھی لڑکی والے برداشت کریں گے. وہ لڑکی جب کام کی نہیں رہے گی تو وہ چلی جائے گی ماں کے پاس, سارا خرچہ وہ برداشت کرے گی, بچہ پیدا وہ کرے گی, ہاسپٹل خرچہ وہ برداشت کرے گی, اور جب وہ صحیح ہو جائے گی تو پھر شوہر کے پاس بھیج دے گی. یہ وہ ہندوانہ ذہن ہے جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے, اور مرد کی غیرت کے خلاف ہے. مردانگی نہیں ہے اس میں جو یہ کام کر رہا ہے, کیونکہ سارا خرچہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اللہ کے نبی نے, وہ مرد پہ رکھا ہے. تم بھی عورت کو لے کے آ رہے ہو, تو لہٰذا اس رسم کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے, ہم ہندوؤں کے طریقے پہ چل گئے ہیں, اور اس کے نقصانات ہزاروں ہیں. لیکن یہ ختم لڑکے والے کر سکتے ہیں, لڑکی والے بیچارے نہیں کر سکتے. اچھا, یہاں آپ نے فرمایا کہ اس کو ختم لڑکے والے کر سکتے ہیں, لڑکی والے نہیں کر سکتے. اچھا, اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص 10 لاکھ جہیز دینا اس کے لیے مشکل ہے, لیکن ایک شخص کے لیے 5 کروڑ جہیز دینا آسان ہے, تو جو 5 کروڑ جہیز دے رہا ہے تو اس کو جہیز دینے میں کوئی رکاوٹ دین ڈالتا ہے یا 10 لاکھ ڈالتا ہے؟ اس لیے ڈالتا ہے, اگر وہ دیکھیں جہیز کی رسم اتنا زیادہ دینا ناجائز ہے. میں عرض کر رہا ہوں صرف مجبوری میں دے, کہ اس کو لگے کہ اگر میں نہیں دوں گا میری بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں ہو جائے گا, یا اگر ہو بھی جائے گا تو میری بیٹی ساری زندگی سسرال میں باتیں سنتی رہے گی. اور اس کے سینکڑوں کیس آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, یہاں تک کہ انیق صاحب ایسا بھی کیسز معلوم ہے بہت سارے کہ لڑکے والوں نے کہا نہیں جی ہم نے کچھ نہیں لینا, اور جب وہ بیچاری شادی کر کے چلی گئی تو جو بھی مہمان آتے تھے تو وہ اس کی ساس کہتی تھی ہم نے تو کچھ نہیں لیا, ہم نے تو کچھ نہیں لیا. بھائی کچھ نہیں لیا نا, بیچاری کو تنگ آ کے مر. تو مجبوری میں ٹھیک نہیں ہے صاحب, آپ کی بات بجا, لیکن یہ سماجی مسائل ہیں. میں صرف سوال جو آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں وہ دینی پیراڈائم میں ایک آدمی, میں
غریب آدمی ہوں، میں اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا جہیز دے سکتا ہوں، اگر اس کے باوجود میں ادھار لے کر 20 لاکھ کا جہیز دے رہا ہوں تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اور اگر ایک شخص جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے وہ 5 کروڑ روپے اپنی بیٹی کو جہیز وغیرہ کہ تم بیٹا اب گھر سے رخصت ہو رہی ہو، یہ 5 کروڑ روپے جو اس کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، تو کیا دین اس پر کوئی قدغن پابندی لگاتا ہے؟ دو باتیں. پہلی بات، اپنی بیٹی کو اس کے استعمال کے کپڑے وغیرہ دینا، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہیز یہ یہی ہو رہی ہوتا ہے ہے. یہ ہو رہی ہے وہ مال دیا جا رہا ہے، یہ وہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے اپلائنسز، گھر کے پردے، گھر کا بیڈ سیٹ یہ لڑکی والے دے رہے ہیں، یہ ہے جہیز. یہ جو گھر کا بیڈ ہے اور گھر کے کمرے ڈیکوریٹ کرانا ہے اور پردے کرانا ہے، یہ تو لڑکے کا گھر ہے، لڑکی کا تو ہے نہیں. یہ تو دوسری بات، جب کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے تو شریعت کا اصول ہے کہ وہ تتقدر بقدرہا، جتنی ضرورت ہے اتنی جائز ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کی مثال یہ ہے، فقہاء نے دی ہے، ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس پینے کو کچھ نہیں سوائے شراب کے. اب وہ شراب کی پوری بوتل پینا جائز نہیں اس کے لیے، وہ اتنی پیے گا جتنے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے. تو اگر لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے کوئی جہیز دے رہے ہیں اور لڑکی والوں بیچاروں کو دینا پڑ رہا ہے، بس اتنا دیں جتنے سے ملامت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، لوگوں کی ملامت لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن دین اجازت دیتا ہے کہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ دے دیجئے بیٹی کی سہولت کے لیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جی ہاں، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا. جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر